اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ 25 نمبر درس ہے اور گفتگو امامت میں جاری ہے، اور آج جو درس کا عنوان ہے وہ حقیقت میں ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر اعلان امامت امیر المومنین اسلام کی خلافت کا اعلان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں کرتے رہے اپنی شروع کی زندگی سے لے کر آخری زندگی تک، جیسا کہ گزشتہ دلائل میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا، تو پھر صحابہ نے مخالفت کیوں کی؟ مزید اس اشکال کو یوں مضبوط بنایا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت، جس میں اصحاب کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت لے جانے والے صحابہ ہو گئے، انصار ہو گئے، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی، اور یہ ساری آیت۔ تو جن صحابہ کو اللہ کی طرف سے رضی اللہ عنہم کا خطاب مل رہا ہے، اور جو صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پہ اپنی جان قربان کر دینے کو تیار ہوتے تھے، اور انہوں نے ہجرت کی، وطن چھوڑا، بھوک پیاس برداشت کی، جنگوں میں شریک ہوئے، زخم کھائے اور مختلف قربانیاں، تو جان نثار صحابہ رضی اللہ عنہم کا مصداق صحابہ، کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا انکار کر دیں اور آپ کے چلے جانے کے بعد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کے قائل نہ ہوں، ان کی امامت کا انکار کر دیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو صحابہ ہیں پھر ان کے فضائل کے آپ قائل نہیں ہیں، جبکہ قرآن مجید میں ان کے فضائل موجود ہیں، تاریخ میں ان کے فضائل موجود ہیں۔ اگر اس کو مان لیں تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنا جانشین اور لوگوں کا امام اور اپنا خلیفہ معین نہیں کیا تھا۔ تو اعتراض انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہے، اور اعتراض کی بیس اسی چیز پہ رکھی جا رہی ہے کہ اصحاب کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اور جتنے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں وہ سارے کے سارے جان دینے والے، آپ کی اطاعت کرنے والے تھے، اور پھر وہ ہوا کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد وہ سارے کے سارے مولا علی علیہ السلام کی خلافت کو چھوڑ کر مسلمانوں کے جو پہلے خلیفہ ہیں ان کی خلافت پہ جمع ہو گئے تھے، تو کسی صحابی نے بھی مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ نہیں مانا تھا اس ٹائم پہ۔ تو یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ جب خلافت کا اعلان بھی ہو رہا ہو، سب کچھ ہو رہا ہو، تو سارے صحابہ کیسے پھر سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہم مختلف تاریخی زاویوں سے دیں گے۔ سب سے جو پہلی بات ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ تمام اصحاب نے حضرت علی علیہ السلام کو خلیفہ نہیں مانا تھا اور ان سے رخ موڑ کر جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں اسی کی خلافت کے قائل ہو چکے تھے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تاریخ شاہد ہے اس بات کے اوپر کہ تمام صحابہ نے حضرت علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت کا انکار نہیں کیا تھا۔ بہت سارے اصحاب نے خلیفہ اول، جو مسلمانوں کے خلیفہ اول ہیں، ان کی خلافت کا بھی انکار کر دیا تھا، کہ جن میں سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد بن اسود جیسے عظیم اصحاب سر فہرست ہیں، کہ ان اصحاب نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت اور خلافت کے اوپر باقی رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ تمام کے تمام اصحاب نے مولا علیہ السلام کی امامت کا انکار کر دیا، خلافت کا انکار کر دیا تھا، یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسرا، جو قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت سے استدلال کیا گیا کہ سارے اصحاب سے اللہ راضی ہے، یہ استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی
بہت ساری آیات میں شرائط بیان کی گئی ہیں کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان سے بطور مطلق راضی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے رہیں، چاہے وہ غلط کام کریں، گناہ کے کام کریں، پھر بھی اللہ ان کے اوپر راضی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راضی ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان کی زندگی میں اپنے اوپر یا دوسروں کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہ ہو۔ قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے سورہ الانعام کی 82 نمبر آیت کے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور پھر اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن ہے، اور یہی وہ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں، باقی سارے ان کے علاوہ گمراہ ہیں۔ تو جن کو مہتدین کا لقب مل رہا ہے کہ جن کے لیے امن و امان ہے، جن سے اللہ راضی ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، گمراہ نہیں ہیں، ان کی اللہ نے شرط یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو پھر ظلم سے آلودہ نہیں کرتے، جس ایمان کے اوپر وہ آئے تھے اسی ایمان کے اوپر وہ باقی رہ کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ اصحاب ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی اس آیت سے استدلال کرنا کہ سارے کے سارے اصحاب جو تھے وہ مہتدون تھے، سب ہدایت یافتہ تھے اور کوئی ان میں سے گمراہ نہیں تھے، یہ قرآن کی یہ آیت اس چیز کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ اور اس آیت کو جب پہلی آیت کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں گے تو واضح ہوگا کہ بطور مطلق اصحاب کو سند نہیں دی گئی کہ اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ ان کی شرائط ہیں راضی ہونے کی، کہ جن کو دیگر آیات نے ہمارے سامنے واضح کیا ہے۔ تو لہٰذا سورہ توبہ کی آیت مطلق نہیں ہے بلکہ مشروط ہے، اور اس شرط کو پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس شرط کو کس کس صحابی نے پورا کیا اور کس کس صحابی نے پورا نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہنا کہ جی صحابہ جو ہوتے ہیں، نبی کے جو ساتھی ہوتے ہیں، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے، یعنی قرآن مجید نے جو شرط بیان کی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہ کریں، تو یہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ بھی کوئی بھی نبی ہوتا ہے، اس کے جو صحابہ ہوتے ہیں، اس کے جو ساتھی ہوتے ہیں، وہ ایسے جو ہے وہ گمراہی کے اوپر نہیں ہوتے، وہ ظلم نہیں کرتے، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ عادل لوگ ہوتے ہیں، وہ فرض کریں کہ معصوم ہوتے ہیں، اس طرح کے نظریے پیش کیے جاتے ہیں۔ جبکہ یہ جو بات ہے یہ تاریخ سے واضح طور پہ ٹکرا جاتی ہے، اور تاریخی جو حقیقت ہے اس کے بعد یہ برخلاف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت سارے انبیاء ہمارے پاس گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اصحاب کو واضح طور پہ معجزے دکھائے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے معجزے دیکھے، لیکن اس کے باوجود وہی جو صحابہ تھے وہ نبی کی تعلیم سے پیچھے پھر گئے، وہ گمراہ ہو گئے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ مثال لے لیجئے بنی اسرائیل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی، کہ 14 معجزات ان اصحاب نے دیکھے تھے۔ فرعون کی ہلاکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، چشمے پھوٹنے کو دیکھا، غلامی سے نجات پائی، مشکل زندگی ان کی ختم ہوئی، ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں۔ ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کچھ دنوں کے لیے گئے اور اپنا جانشین حضرت ہارون کو ان کے سامنے بنا گئے، تو کسی نے ان کے جانشین اور ان کے خلیفہ کی بات نہیں سنی، اور ان سب نے، سب تو نہیں بلکہ اکثریت نے، جو قرآن کہتا ہے کہ اکثریت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کو چھوڑ دیا، حضرت ہارون کو کمزور کر دیا، ان کی خلافت اور ان کی امامت کو نہیں قبول کیا، اور سارے کے سارے ایک بچھڑے کی پوجا کے اوپر لگ گئے۔ اور قرآن مجید نے حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے امام تھے، لوگوں کے خلیفہ تھے، ان کا یہ قول بیان کیا ہے کہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، کہ قوم نے مجھے کمزور سمجھا ہے اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ یہی جملے مولا علی علیہ السلام کی زبان سے بھی جاری ہوتے ہیں اور مختلف تاریخی کتب میں موجود ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے ابھی گئے نہیں ہیں، انہوں نے کچھ دنوں کے بعد واپس آنا ہے، ان کی فقط غیر حاضری کا ایک مختصر سا دورہ ہے 30 یا 40 دن کا۔ اس مختصر سے دورے میں جب ان کے تمام اصحاب جنہوں نے واضح طور پہ 13، 14، 10، 12 معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، وہ جب پھر سکتے ہیں، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ان کی وفات کے بعد، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، کیا ان کی تعلیمات سے نہیں پھر سکتے؟ یہ قیاس کیسے کر لیا گیا کہ اللہ کے نبی کے جو بھی اصحاب ہیں وہ سب کے سب آپ کی تعلیمات پہ باقی رہے؟ اور پھر سیرت نبوی کے آپ جو ہے وہ دیکھیں جا کر کہ سیرت نبوی کی کتابوں میں کہ جو ان کے اصحاب تھے، کیا انہوں نے اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کی؟ اس میں حقائق کیا بتلاتے ہیں؟
حقائق یہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ابھی آپ زندہ تھے، بہت سارے صحابہ نے آپ کی مخالفت کی، آپ کی بات کو قبول نہیں کیا۔ ان میں سے ایک واقعہ صلح حدیبیہ کے لے لیجئے کہ 6 ہجری میں ہوئی، اور کچھ اصحاب نے اس صلح کے اوپر بھی اعتراض کیا تھا، نبی کی بات کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ سیرت ابن ہشام میں اس کو ذکر کیا گیا۔ جنگ احد میں دیکھیں جی، جنگ احد میں 50 صحابی جن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، ان 50 صحابہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کی مخالفت کر دی، اور ان کی مخالفت کی وجہ سے کتنا مسلمانوں کو جانی نقصان پہنچا۔ کیا وہ صحابی رسول نہیں تھے؟ انہوں نے مخالفت نہیں کی کیا؟ اور تیسرا نقطہ لشکر اسامہ کا۔ لشکر اسامہ کے متعلق یہ تاریخ میں موجود ہے کہ آپ نے اپنی وفات سے پہلے ایک لشکر بھیجا، اور وہاں پہ اللہ کے رسول نے سختی سے ارشاد فرمایا تھا کہ جو پیچھے رہ جائے گا اس پر لعنت ہوگی۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے بہت سارے افراد اس لشکر میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور ایسے ہی بہانے بنا کر پیچھے رک گئے۔ تو کیا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنا نہیں تھا؟ چوتھا واقعہ قلم اور دوات کا مشہور واقعہ ہے کہ وہاں پہ جب کہا کہ قلم اور دوات لے آؤ، میں تمہیں ہدایت کا نسخہ لکھ دیتا ہوں، تو مخالفت کرنے والوں نے یہاں تک یہ جملہ کہا کہ ھذا الرجل قد غلب علیہ الوجع، کہ یہ جو بندہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اہانت کا یہ جملہ جو ہے وہ گزارا گیا، کہ یعنی عجیب جملہ ہے کہ بیماری کی شدت کا غلبہ ہو چکا ہے، اور ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ کے رسول سے کچھ لکھوانے کی۔ یعنی اس طرح کی توہین کیا رسول خدا کی زندگی میں نہیں ہوئی؟ کیا رسول خدا نے اس توہین کے بعد یہ نہیں فرمایا تھا کہ چلو اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے، قوموا عنی، یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ؟ تو اس جیسی بہت ساری مثالوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت آپ کے سامنے کھلتی ہے کہ جب یہ مفروضہ رکھا جاتا ہے کہ تمام صحابہ جانثار تھے، تمام صحابہ جان دینے والے تھے، تمام صحابہ اطاعت گزار تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں پھر جائیں اور مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ نہ مانیں؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو پہلی آپ بیس اور بنیاد رکھ رہے ہیں کہ تمام اصحاب جانثار تھے، سب اطاعت کرنے والے تھے، یہ تو آپ ثابت کریں۔ یہ کہاں سے آپ دعویٰ لے آئیں کہ تمام کے تمام اصحاب جو ہے وہ جان دینے والے تھے اور اطاعت گزار تھے، اور بغیر چون و چراں کے اللہ کے رسول کی اطاعت کیا کرتے تھے؟ یہ تو کسی نبی کی جو صحابی ہیں وہ اس طرح سے ہمارے سامنے نہیں آتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ایسے ہیں، ان کے صحابہ بھی ایسے ہیں، انہوں نے بھی مخالفتیں کی ہیں۔ اور پھر پانچواں جو نقطہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے مخالفت کی وجوہات تھیں، جو قبیلی وجوہات ہیں، نفسیاتی وجوہات ہیں، کیونکہ جتنے بھی عربوں کے قبیلے تھے، اصحاب کے جو قبیلے تھے، ان کے آبا و اجداد، ان کے رشتہ دار، ان کے بھائی، ان کے چاچو، ان کے ماموں، تقریباً ہر قبیلے کے افراد میں سے بہت سارے افراد کو مولا علی علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس کے خاندان کے بڑے کو، جس کے خاندان کے بھائی کو، بیٹے کو مولا علی علیہ السلام نے قتل کیا ہو، تو وہ کس طرح جو ہے وہ دلی طور پہ مولا علی علیہ السلام کی خلافت پہ راضی ہوگا، وہ کیسے قبول کرے گا؟ اور ہے بھی وہ عربوں کا ایک ایسا بندہ کہ جن کے اندر جو قبیلی ایک تعصب ہے، اور قبیلی آپ محبت کہہ دیں، خود غرضی کہہ دیں، وہ بڑی شدت تک بیٹھی ہوئی ہے، ابھی وہ مکمل طور پہ نہیں نکل سکی، نئے نئے وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ ایک سوال رکھیں گے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت نہیں کی تھی، وہ اسی قبیلی تعصب میں باقی تھے؟ تو یہ اعتراض تو پھر آپ گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پہ اعتراض آتا ہے کہ انہوں نے یہ کیسی تربیت کی ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ کیا تاریخ انبیاء میں یہ واقعات موجود نہیں ہیں کہ انبیاء کے اپنے بیٹے، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے ہیں، اسی دنیا میں ہیں، کوئی ماحول بھی خراب نہیں ہے کہ دیگر لوگ کوئی ہوں ان کے بچوں کو خراب کر رہے ہوں، ایک جیسی تربیت مل رہی ہے، مکمل ٹائم مل رہا ہے، پھر بھی ایک بیٹا قاتل بن جاتا ہے۔ وہ قاتل کیوں بنا؟ کیا اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تربیت کا قصور تھا؟ ماحول کا قصور تھا کیا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ انسان کے اندر نفس امارہ ہے، شیطان کے وسوسوں کی انسان خود پیروی کرتا ہے، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت موسیٰ کی قوم جو تھی، کچھ دنوں کے لیے حضرت موسیٰ اوجل ہوئے، اور وہ ساری کی ساری
بچھڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، تو کیا حضرت موسیٰ کی تربیت میں کوئی کمی تھی؟ حضرت نوح کا بیٹا ہے، اپنا سگا بیٹا ہے، وہ غرق ہو رہا ہے، وہ حضرت نوح کی اطاعت نہیں کر رہا، تو کیا اس میں حضرت نوح کی تربیت کی کوئی کمی ہے؟ حضرت لوط کی بیوی ہے، وہ گمراہ ہو جاتی ہے، تو کیا اس میں حضرت لوط کی سرپرستی کی کمی ہے کہ اپنی بیوی کی تربیت کو نہیں کر پائے؟ یہ سب جو انبیاء کی مثالیں ہیں، اولو العزم انبیاء ہیں، ان کی آپ کے سامنے مثالیں بھی موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم جو نبی ہیں، ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں سے ہم کیا کہیں گے کہ رسول بھی اگر تربیت کرنے والا ہو، اولو العزم نبی اور رسول تربیت کرنے والا ہو، اگر ایک انسان اپنی خواہش نفس کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے اور اپنے نفس کا قیدی بنا ہوا ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ بھی آخر دم تک گمراہ رہتا ہے، اور رسول کی باتوں کا بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو اعتراض رکھا گیا جس چیز کو بنیاد بنا کر، وہ بنیاد ہی ثابت نہیں ہے، یعنی یہ بنیاد ہی ثابت نہیں ہے کہ تمام کے تمام صحابہ رضی اللہ کے مصداق ہیں، تمام کے تمام صحابہ جان نثاری کے جذبے کے ساتھ سرشار ہوتے تھے، تمام کے تمام اصحاب جو ہے وہ اطاعت گزار ہوتے تھے۔ یہ ساری کی ساری بنیاد ہی غلط ہے۔ جب یہ ساری کی ساری بنیاد غلط ہے، تاریخ کے خلاف ہے، حقیقت کے برخلاف ہے، تو لہٰذا یہ بالکل ممکن ہے، اور یہ عقلی طور پہ ممکن ہے، تاریخی طور پہ ممکن ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب باتوں کو چھوڑ دیا جائے، اور ان کی زندگی کے بعد ان کی جو تعلیم ہے، جو انہوں نے امامت اور خلافت کو حضرت علی علیہ السلام کے لیے رکھا تھا، اس سب کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ ممکن ہے، عقلی طور پہ ممکن ہے۔ جب عقلی طور پہ ممکن ہے، آپ واقعے میں اور تاریخ میں دیکھتے ہیں، تو حقیقت میں پریکٹیکل ایسا ہوا بھی ہے۔ تو لہٰذا اس میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ امامت کے اوپر اور خلافت کے اوپر کوئی دلیل نہیں تھی کیونکہ اصحاب نے نہیں مانا۔ تو اصحاب کے نہ ماننے کی وجہ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ مولا علی علیہ السلام خلیفہ نہیں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ان کو واجب الاطاعت امام نہیں بنایا تھا۔ یہ بات ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔ صلی اللہ علی محمد و علیہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔